فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا فا اور حمزہ جلدی ادا کریں گے، ذال نرمی سے ادا کریں گے، ذال الف مدہ دو حرکات لمبا بھی کریں گے۔ نفخ پیش زیر اور زبر تینوں حرکتیں ہیں، معروف طریقے سے پڑھیں گے، نفخ خا پر پڑھیں گے۔ فی الصور میں فا کو صاد سے ملانا ہے، ادغام شمسی سو و مدہ دو حرکات لمبا کریں گے، رو باریک ہے۔ فی الصوری نفخ میں فا ساکن ہے، اس پہ ہم سے خا پر ہے، تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے نفختون، جیسے پچھلی آیت میں اذنون پڑھا، ادغام ناقص ہے۔ واحدہ الف مدہ ہے، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، دال کو تا مربوطہ سے ملا دیں گے، ہا میں تبدیل ہو جائے گی، واحدہ ہا ساکن پہ ہمس ہوگا۔ پس جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَت واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے کریں گے، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، میم لام جلدی پڑھیں گے۔ تل ارض میں لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، را ضاد دونوں پر ہیں۔ والجبال میں لام ساکن پہ اظہار، با الف مدہ لام کو معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے۔ فدکتا دال کاف تا باریک ہیں، تا کو لمبا کرنا ہے، دکتاؤں پھر دال پر زبر ہے، کاف سے ملائیں گے، تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے ادغام ناقص ہے، دکتاؤں۔ ان تینوں آیات میں، چاروں بلکہ پچھلی پانچوں آیات میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام ناقص۔ اگلی آیت میں بھی دیکھیں، دکتاؤں واحدہ، وا الف مدہ ہے، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، دال کو تا مربوطہ سے ملا دیں گے، دکتاؤں واحدہ۔ تین مسلسل آیات میں ادغام ناقص مع الغنہ ہو رہا ہے، اور اگلی دو آیات میں بھی ادغام ناقص ہے مع الغنہ۔ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اذا وقعت الواقعہ، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ پڑھا ہے سورۃ الواقعہ، وہی الفاظ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ یو واو لین ہے، میم کو جلدی ادا کریں گے، حمزہ یا کی شکل میں ہے، دیوم میں ادغام ناقص مع الغنہ ہے۔ وقعت واو ہونٹ کی نا تمام گلائی سے، قاف پر عین وسط حلق سے ادا ہوگا، تا کو الواقعہ کی لام سے ملا دیں گے، اظہار قمری ہے، والف مدہ ہے، قاف پر عین کو تا مربوطہ سے ملا دیں گے، یہاں میں تبدیل ہو جائے گی، وقعت الواقعہ ہو جائے گا۔ پس اس دن واقع ہونے والی، واقع ہو جائے گی،